I would request the most honorable personality of this morning, Sayyid Zishan Akhtar Sahab, to address a beautiful message for us. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل صد احترام محترم سہیل احمد صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر دار ارقم اسکول ملتان ریجن، محترم قاری بلال صاحب، ریجنل قاری ملتان و ڈی جی خان ڈویژن دار ارقم اسکول، محترم آصف ہاشمی صاحب، اسکالر محترم عدنان فیصل صاحب، ڈائریکٹر دار ارقم بہاولپور ریجن، اور انتہائی معزز اور مکرم خواتین اسلام، پیارے بچوں اور اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر ایک موقع عطا فرمایا ہے اور آج کی یہ رنگا رنگ تقریب ہم اپنے ان نونہالوں اور مستقبل کے مہمانوں کے نام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک سال کی طویل محنت کے بعد آج یہ دن خوشیوں کے ساتھ اور اپنے پورے سال بھر کی کارکردگی کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے اس رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا ہے. اس میں نہ صرف اسکول کی انتظامیہ قابل مبارکباد ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی دنوں کی اور شاید کئی ہفتوں کی ان اساتذہ کی محنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری محنتیں کہ جو ان ننھے اور پیارے بچوں کے ذہن اور اذہان کو قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی مسلمان اور عملی مجاہد اور عملی انسان بنانے کے لیے جو یہ کاوشیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ادارہ یا ادارے کے انتظامیہ اور اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برابر جو ہے وہ فرمائے. دار ارقم اس لحاظ سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہے کہ بہت ساری اسکول کی چینز کے اندر جہاں مختلف ناموں کے ساتھ ادارے قائم ہیں، ان کے درمیان یہ ایک ممتاز نام دار ارقم اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس کا تعلق اور اس کے نام کی کشش جو ہے وہ خود بخود پڑھنے والے کو بھی متاثر بھی کرتی ہے، اور ہمارا ایک رشتہ بھی، جو ہمارا رشتہ اور جو ہمارا لنک اور رابطہ جو ہمارا اپنے عظیم الشان ماضی سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بھی جوڑنے کا باعث بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ نام کے اندر تو خاصیت اس لحاظ سے نہیں ہوتی، لیکن پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ نام جو ہے وہ انسان کی پہچان بنتا ہے، اور اچھے ناموں کو رکھنے کا پیارے نبی نے حکم بھی دیا ہے. دار ارقم صرف نام کا دار ارقم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ جو والدین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، آپ نے اعتماد کیا دار ارقم کے اوپر، اور پھر یہ دار ارقم خاص طور پر جو سینٹرل ٹاؤن کا ہمارا یہ برانچ ہے، یہ سب سے قدیم برانچ ہے اس بہاولپور شہر کے اندر، اور یہاں کا رزلٹ اور یہاں کی تعلیم اور یہاں کی تربیت ہے، اسی کے نتیجے میں اس کے اندر الحمدللہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی ہے. لوگوں کا، والدین کا رجوع ہوا ہے کہ یہاں پر جو تعلیم ہے اس کا معیار بھی بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاصیت دار ارقم کی کہ اپنے ان نونہالوں کو اس ماضی کے عظیم الشان
دابستہ اور کہتے ہیں کہ پائندہ اور تابندہ ماضی کے ساتھ جوڑنے کی جو رسم اور جو کام کو انہوں نے جس کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ کسی اور چین کے اندر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن اسی ملک پاکستان کے جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، آج 70 سال گزر گئے لیکن ہم اپنے اس خواب کی تعبیر حاصل نہیں کر پائے۔ ہم نے وعدہ تو کیا رب رحمان سے کہ اگر تو ہمیں ایسا ملک عطا فرمائے گا تو ہم اس پر تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت، تیرے ہی قرآن کے نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں رب کا نظام ہو، ہم سب تو اسی کی مخلوق ہیں، اسی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور اسی نے ہمیں کوڈ آف لائف بھی دیا قرآن عظیم الشان کی صورت کے اندر، اور بہترین اسوہ ہمیں دیا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، اور خود قرآن نے بھی اسی کی تقلید کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب ایسا خطہ ہم نے حاصل کیا اور قربانیاں دے کر حاصل کیا، ایسے حاصل نہیں ہوا۔ آج بھی ان گھروں کے اندر وہ بزرگ مائیں اور وہ بزرگ باپ موجود ہیں، خال خال ہیں، لیکن ابھی وہ نسل موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پاکستان کو بنتے دیکھا ہے، جنہوں نے خود ہجرت کی ہے، اور جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو شاید وہ بیان نہیں کر پاتے کہ کس کیفیت سے وہ گزر کر اس پاکستان میں پہنچے ہیں۔ اور یہ تصویریں شاید آج بھی میڈیا کے اندر ملتی ہیں کہ لوگ جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو سر بسجدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ریاست میں، اس ملک میں، اس خطے میں آ گئے ہیں کہ جہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی، ہمارا جان، ہمارا مال محفوظ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چشمے فلک پھر اسی نظارے کو دیکھے گا جو 14 صدیاں پہلے مدینے کی ریاست میں دیکھی گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر اس انداز سے نہیں ہوا۔ ہم یورپ سے متاثر ہوئے، مغرب سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے بھی اپنے طالب علموں کو، اپنے نوجوانوں کو ان خوابوں کی تعبیر کی طرف لگا دیا کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم نے بھی اپنے ان ہیروز کو اپنا ہیروز مان لیا کہ جن کی کوئی حیثیت نہ دنیا میں ہے، نہ اس دنیا کے بعد آنے والے اس آخرت کے مرحلے میں ہے۔ لیکن اسی کے اندر الحمدللہ دار ارقم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اپنے اس شاندار ماضی سے اپنے راستے کو جوڑیں گے، اپنے رابطے کو بحال کریں گے۔ ہمارے ہیرو وہ صحابہ کرام ہیں، وہ سپہ سالار، وہ عظیم الشان مصلح ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ دنیا کے اندر امن کا پیغام دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب رب رحمان کے دیے ہوئے قانون کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو پھر دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی اس کے لیے بہتر ہوگی۔ اسی لیے دار ارقم نے اس موٹو کو، اس نصب العین کو، اس فکر کو اپنی پیشانی کے اوپر لکھا ہے کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر تو ظاہر ہے کہ انسان بنتا ہے، اور یہ سب بھی رب رحمان کی توفیق سے بنتا ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن برکتیں وہ دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی فکر ٹھیک ہو جائے، اس کا نظریہ ٹھیک ہو جائے، اس کی کردار سازی ٹھیک ہو جائے، تو پھر جہاں پر بھی وہ جائے گا وہ پرفارم کرے گا اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد ثابت ہوگا۔ اسی لیے وہ یہ مشکل کام ہے، لیکن دار ارقم نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ ہم دنیا کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے ان بچوں کو وہ فکری رہنمائی بھی دیں گے کہ جس کا ایک گیپ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ اپنے آباء و اجداد پر انشاءاللہ فخر کریں گے اور اس کے مصداق علم کے موتی یہ بکھیرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آپ کو یہاں پر مختلف لوگوز نظر آ رہے ہیں، یہ صرف لکھنے کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ دار ارقم اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پھیلتی ہوئی چین ہے، اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت معلوم اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی چین دار ارقم اسکول پاکستان ہے۔ الحمدللہ 700 سے زیادہ برانچز اس کی موجود ہیں، اور اس وقت جو مختلف ہمارے برادر ممالک ہیں
ان کے ساتھ بھی ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں. ترکی کے ساتھ ابھی MOU سائن ہوا ہے کہ یہاں کے بچے جو ہیں وہ ترکی کے اندر جا کر وہاں کے تعلیمی اداروں کا دورہ بھی کریں گے اور وہاں سے ٹیکنالوجی کی تبادلہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اس طرح مختلف ملکی آرگنائزیشنز کے ساتھ دار ارقم کے MOU سائن ہو رہے ہیں. پھر بچوں کی نشو و نما کے لیے ہمارے ہاں بہت خوبصورت پروگرام ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے موجود ہے, TCDP جسے ہم کہتے ہیں, جس میں بچوں کو مختلف دلچسپ انداز کے ساتھ بنیادی اسلامی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں, مسنون دعائیں جو ہے ان کو سکھائی جاتی ہیں, بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات ان کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ پورا مرحلہ بھی ہمارا الحمدللہ یہاں پر چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایکٹیویٹیز اس عمر کے بچوں کے لیے ضروری ہیں اس پر بھی دار ارقم نے گہری نظر رکھی ہے. ابھی گزشتہ دنوں اولمپیڈ کے نام سے گجرات کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس میں پورے پاکستان سے منتخب ارقم کے اسکولوں سے بچوں نے شرکت کی, اور 4 اور 5 دن کی وہ مکمل ایکٹیویٹی جہاں کھیل تھا وہاں اس کے ساتھ ساتھ ان کی نمازوں کا اہتمام, ان کے لیے مطالعہ قرآن کا اہتمام, ان کو بنیادی آداب سکھاتے ہوئے گھر سے الگ کر کے 4 سے 5 دن جب بچہ ایک جگہ پر اپنا وقت گزارتا ہے اس وقت کو کیسے گزارا جائے, اور وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس پورے پروسیس کے اندر سکھائی گئیں. اسی طرح مختلف ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے کرکٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہوا وہ بھی ملتان کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر وہ ایونٹ چلے ہیں. اسی طرح جہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت اسکول کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. والدین کس طرح اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں, گھر کے اندر کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے پیرنٹنگ ہمارا ایک بڑا بنیادی فیچر ہے. اس پر بھی سیشن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر کیے جاتے ہیں. اسی طرح دیگر اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو دار ارقم نے عام مروجہ جو تعلیمی سسٹم ہے اسے ہٹ کر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور مقصد صرف ہمارا ایک ہی ہے کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جو یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ, آپ سب لوگوں کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس نسل کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی نسل سے انشاءاللہ ہمیں محمد بن قاسم بھی مل سکیں, محمود غزنوی بھی مل سکیں, امام ابو حنیفہ جیسے عالم دین بھی مل سکیں, اور جو ایک کڑی ہماری ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ جوڑ سکیں. اور آج جو اس وقت پاکستان کے اوپر یہ کڑا وقت ہے, اس وقت کے اندر نوجوان اور جوان لوگ کہ جو بنیادی فکر رکھنے والے ہوں, قرآن سے جڑے ہوئے ہوں, خوف خدا رکھنے والے ہوں, وطن کی محبت سے سرشار ہوں, وہی اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ سارا سبق ظاہر ہے کہ پڑھایا نہیں جا سکتا, یہ پورا پروسیس ہے کہ جس کے اندر سے گزرا جاتا ہے. اگر ادارے کی ساکھ, ادارے کی انتظامیہ, ادارے کا کریکولم اور اس کا نصاب اگر اس کے مطابق ہوگا تو اسی کے نتیجے کے اندر وہ نسل تیار ہوگی. میں آخر میں انتظامیہ جو ہماری دار ارقم کی سینٹرل ٹاؤن کی محترم حضران فیصل صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان سارے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے لیے تہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دار ارقم کے اس سیٹ اپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے, جس کام کا ہم نے عزم کیا ہے, وہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اپنے اس پاکستان کو ایک خوبصورت نسل ہم دے سکیں, خوبصورت لیڈرشپ دے سکیں کہ جو اس دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاریں. میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس دین اسلام کو سمجھنے اور قرآن سے جڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واقع دعا